وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ بھینس کی قربانی یہ درست ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے یہ فی ایام الاضحیہ وفی مواسم الضحایا، قربانی کے دنوں میں بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور اہل علم اس پر اپنے اپنے مزاج اور دلائل کے مطابق زور آزمائی بھی کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل درست ہے، کیونکہ وہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اور نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا اگر کوئی بھینس ذبح کرنا چاہے یا کٹا ذبح کرنا چاہے تو وہ قربانی میں ذبح کر سکتا ہے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس سلسلہ میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہے، جو پالتو جانور ہیں جن کی قربانی ہم نے کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بہیمۃ الانعام کی صراحت کر دی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 4 جانوروں کا ذکر کیا اس میں جاموس شریف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاذ الاساتذہ اور مفتی جماعت حضرت مولانا عبید اللہ عفیف صاحب حفظہ اللہ کا جو فتاویٰ محمدیہ ہے اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بہیمۃ الانعام کے عموم میں یہ جاموس شریف بھینس یہ شامل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی عدم جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاموس بھینس یہ نہ رسول اللہ نے ذبح کی ہے اور نہ صحابہ نے اس کی قربانی کی ہے، تو لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جو احباب کہتے ہیں کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو یہ ایک بڑی الگ سی قسم ہے، چلے اس کو قسم بھی مان لیں کہ نہ تو دودھ ان کا ایک جیسا ہے، بھینس اور گائے کے دودھ میں بھی فرق ہے، گوشت میں بھی فرق ہے، مکھن کی تاثیر میں بھی فرق ہے، حتیٰ کہ گھی کی تاثیر میں بھی فرق ہے۔ یعنی یہ طبی طور پہ جو طب کا نقطہ نظر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ویسے بھی صاف اور آسان سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ جب گائے موجود ہے، فی اصل ہی اونٹ موجود ہے، بکرا موجود ہے، دمبا چھترا موجود ہے، جب وہ بہیمۃ الانعام موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ گائے موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بھی مقرر فرمائے ہیں، تو پھر آخر ہمیں ضرورت کیا ہے ایک شبے والے جانور کو قربان کرنے کی۔ یہی بات مفتی جماعت مولانا حماد حفظہ اللہ نے فتاویٰ صاحب الحدیث میں لکھی ہے کہ ایسے مشتبہ امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے شیخ فاضل حافظ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی سے اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان سے سوال کیا کہ شیخ محترم کٹے کی قربانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ان کا ایک اپنا لب و لہجہ ہوتا تھا، فرمانے لگے کٹا تے کٹی دی قربانی شریعت نے کٹی۔ تو ناظرین، سامعین، مستمعین، پہلے تو ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، تو اوپر سے ہم جانور بھی ایسا ذبح کر لیں کہ جس میں کبار علماء کی ایک کثیر تعداد کہتی ہے کہ بھینس کی قربانی ہے نہیں۔ اچھا، اخلاص کی کمی اپنی جگہ ہے جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، پھر جانور بھی ہم وہ چن لیں کہ جس کے قربان نہ ہونے پر امت کے کثیر علماء کا فتویٰ ہے، صراحت کے ساتھ کسی قربانی نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں یہ کیا ہے جذبہ قربانی؟ خام خواہ مشتبہ امور میں خود کو ڈالنا۔ آخر ضرورت کیا ہے؟ جب گائے نہ ہو، اونٹ نہ ہو، اور دمبا نہ ہو، بکرا نہ ہو، چھترا نہ ہو، اگر یہ جو بالاتفاق بہیمۃ الانعام ہے اگر یہ نہ ہوں، پھر تو چلیں بات سمجھ آتی ہے، پھر تو چلیں کوئی رستہ نکالتے ہیں، کوئی جواز کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چلیں اس کا کوئی جواز نظر آتا ہے۔ تو جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، اور جو بالکل واضح ہے، وہ جانور چھوڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض احباب کہتے ہیں جی کہ آپ بھینس کی زکوٰۃ تو لیتے ہیں
تو آپ اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور میرے بھائی دین احتیاط کا نام ہے۔ زکوٰۃ کے معاملہ میں احتیاط یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اور قربانی کے معاملہ میں احتیاط یہ ہے کہ قربانی نہ کی جائے۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے ہمارے علماء کرام کے فتویٰ جات۔ دین احتیاط کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکوک و شبہات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالیٰ عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔